السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ ملک ہم نے سٹارٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دیں۔ سورہ ملک ہم نے سٹارٹ کی آیت نمبر 2 کے اوپر تھے ہم، جو کہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم سب کو کہ کون تم میں سے کرتا ہے اچھے عمل، اور وہ العزیز ہے اور غفور ہے۔ اس آیت کو اگر ایک ویو میں دیکھا جائے تو یہ جو آیت ہے وہ ہمیں ایک کنکلوژن دے رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کو بنانے کا مقصد اور آپ کو اس دنیا سے لے جانے کا مقصد جو واحد ہے وہ صرف اور صرف آپ کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کے سامنے جب سورہ ملک کی یہ آیت آتی ہے نا، یا ایک مومن بندہ جب سارا دن آزمائشوں میں گزارنے کے بعد رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، تو جب وہ یہ آیات پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک بہت بڑی اس ٹائم تسلی دیتے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی، اس کے حالات، اس کا زندگی کے اندر ہونے والی اونچ نیچ، ہر چیز تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں کہ تم اچھے عمل کرتی ہو یا برے کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لمحے مومن کو ایک بہت بوسٹ ملتا ہے اپنے اللہ کی طرف سے کہ میرا رب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ صرف مجھے آزما رہا ہے، یہ آزمائش ایک نہ ایک دن میری زندگی سے چلی جائے گی۔ نمبر 1 پوائنٹ جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم اس آیت کو سارا پڑھتے ہیں تو لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس تمہیں آزما رہے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا، اور پھر کہا کہ وہ العزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، جس نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کتنے گناہ گار ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے بار بار بھٹک جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، یہ بار بار اپنے راستے سے پھر جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے، بار بار نیکی کا ارادہ کرنے کے باوجود اس پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ کتنی دفعہ گرتا ہے، کتنی دفعہ اٹھتا ہے، تو اللہ نے لاسٹ پہ کہہ دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور اس آزمائش میں تم کبھی فیل ہو جاؤ گی، کبھی پاس ہو جاؤ گی، کبھی تم سے غلطیاں ہوں گی، کبھی تم کامیاب ہو جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا کہ تم سے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تو بڑا عزیز ہوں، میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، تم بس پھرنا نہیں راستے سے، تم بس یہ جنت والے راستے پہ جمی رہنا، کبھی تم آزمائش میں فیل ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا۔ یہاں اس آیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمان والی صفت ہے نا، وہ بھی ہمیں بڑی پرومیننٹ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ انتہائی عاجز ہے، کہ وہ بار بار اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم بس آؤ صحیح میرے راستے پہ، تم بس میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، تم بس ایک انگلی کے سائز جتنا تم میرے قریب آؤ، میں بازو کے سائز جتنا تمہارے قریب آؤں گا، تم ایک قدم اٹھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم اٹھاؤں گا، تم ایک غلطی کرو گے میں 10 دفعہ معاف کر دوں گا، تم ایک دفعہ اللہ کہو گے میں 10 دفعہ اس پہ جی کہوں گا کہ بھئی بول میرے بندے تمہیں کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ آئیں تو صحیح، آپ چلیں تو صحیح، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ آیت نا ہمیں ایک موٹیویشن بھی دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کتنے بھی آپ نے گناہ کر لیے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، ابھی جائیں اللہ سے معافی مانگیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں اللہ میں آئندہ نہیں کروں گی، اللہ آپ مجھے استقامت دے اور مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کے راستے پہ چل سکوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو آیت نمبر 2 کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اس نے مطلب اللہ تعالیٰ نے، جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی نا، پچھلی جب آیت سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی تھی کہ میں بہت بابرکت ہوں، تو اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری صفت بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک تو بہت بابرکت ہوں میں، اور میرے ہاتھ میں سارے کا سارا عالم ہے، آپ کے اندر کا عالم
آپ کے اندر کی کیفیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے باہر کی کیفیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں جب اس بات کو یہ فیل کر رہی بات بہت بابرکت ذات ہے، اور اس نے کہا کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے اندر کے حالات جیسے ہیں، آپ اداس ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کی اندر کی جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور آپ کے باہر جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ اندر پر بھی قدرت رکھتا ہے، باہر پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو پھر دوست اسی کو بنا لیتے ہیں نا، جو ہر جگہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے ہر ایک سائڈ کو کلیئر کر دے گا، ہمیں ٹھیک کر دے گا، ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، ہمیں دائمی سکون عطا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کو اللہ جب آگے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی ہے، وہی جس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، وہی تو ہے جس نے موت کو بھی بنایا ہے اور جس نے زندگی کو بھی بنایا ہے۔ اب یہاں پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، موت جو ہوتی ہے نا، جب ہم نے اس کو بریفلی پہلے اسماء الحسنیٰ کے اندر ڈسکس کیا تھا تو میں نے آپ ان کو بتایا تھا کہ موت کا مطلب ہوتا ہے اپنا مقصد بھول جانا۔ موت کا مطلب کسی انسان کا ڈیڈ ہو جانا تو ہے کہ وہ فزیکلی ڈیڈ ہو گیا تو مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ موت کو سمجھو نا تو ہر وہ انسان جو اپنا مقصد حیات بھول چکا ہے، سمجھو وہ مر چکا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب انسان کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ مطلب اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے وہ انسان، اس کا وہ مقصد اینڈ ہو جاتا ہے، اور اب وہ اس مقصد کو اٹین کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں اور کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جو ایک نارمل بندہ زندہ ہے، اگر وہ اپنا زندگی گزارنے کا اور دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا ہے نا تو سمجھو وہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ انسان میں لائف ہوتی ہے، زندہ انسان میں انرجی ہوتی ہے، زندہ انسان موٹیویٹڈ ہوتا ہے، زندہ انسان اپنی قوتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات، آپ کے جو طاقت ہے، آپ کے پاس جو اسکلز ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے میں نہیں لگ رہی تو کیا فائدہ اس زندگی کا؟ کیا فائدہ اس پیسے کا جو اللہ کے دین پہ نہیں لگ رہا؟ کیا فائدہ اس زبان کا جو اللہ کے دین کے لیے آواز بلند نہیں کرتی؟ کیا فائدہ ان ہاتھوں کا جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتے؟ کیا فائدہ اس انٹیلیجنس کا جو آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اسے قرآن سیکھنے میں استعمال نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، ہر چیز بے مقصد ہے اگر وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو۔ آپ دنیا کا علم لیں، آپ دنیا کی چیزیں لیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی اپنے ساتھ زندگی میں لے کے چلیں اور دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ مینج کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور مینج نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہو، آپ کہتے ہو اللہ میں آپ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہوں، جب آپ اللہ کو کہتے ہو اللہ جیسے بھی حالات آئے میں آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس پہ ثابت قدم رہوں گی، یقین مانیں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ لیکن وہ جگرا تو بنائیں، لیکن وہ ہمت تو کھڑی کر کے ذرا کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے موت بھی بنائی ہے اور میں نے زندگی بھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اللہ میں اس دنیا میں ابھی زندہ ہوں، اللہ جو میرا دل مردہ ہو چکا ہے نا، جو میں اپنے جسم اور اس کے اعضاء کو آپ کے کاموں میں نہیں لگا رہی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سکون، وہ زندگی کی لذت، وہ موٹیویشن، وہ طاقت دے دیں تاکہ میں اپنی زندگی اور اپنے جذبات اور اپنے آپ کو آپ کے دین کے اوپر لگا سکوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے زندگی مانگا کریں جس کو مقصد پتہ ہو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ اٹھو کھاؤ پیو سو جو، پھر اٹھو کھاؤ پیو اور سو جو، اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دو، کسی کا دل دکھا دو اور ڈرامے دیکھ لو، فلمیں دیکھ لو، یہ سارا کچھ کر لو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لمحے آپ کی موت نے آپ کو پیچھے سے منہ کھولا ہوا ہے اپنا، اور وہ کسی بھی لمحے آپ کو آ کے پکڑ سکتی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے میں کسی بھی وقت سکتی ہوں، کیوں نہ اپنی زندگی کو میں بہتر بنا لوں، کیوں نہ میں اس ایگزام میں پاس ہو جاؤں جس میں میں ابھی موجود ہوں، اور یہ ایگزام ہمیشہ تھوڑا ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں نا کہ اپنی زندگی کو زندگی بنائیں ذرا۔ تھرڈلی اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ساری باقی مخلوقات ہیں، سیم اسی طرح جو بھی چیز اللہ نے کریٹ کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے سب کچھ اللہ نے کریٹ کیا ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان، جن، چرند پرند، پہاڑ، درخت، آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اسی طرح
یہ جو زندگی اور موت ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ نے کریٹ کی ہے۔ اب آپ کی اور میری زندگی میں ہمارے بہت پیارے رشتے ہوں گے جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کسی کے والدین چلے گئے ہوں گے، کسی کے بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا ہوگا، کسی کی اولاد چلی گئی ہوگی، کسی کا اسپاؤس چلا گیا ہوگا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ دکھی ہیں اس وجہ سے۔ کتنا پیارا، کتنی پیاری تسلیاں دیتا ہے نا قرآن۔ قرآن یہاں کتنا پیارا مرہم رکھ رہا ہے زخمی دلوں پر، کہ جن کے پاس سے اگر کچھ چلا گیا ہے اور انہوں نے انہیں کھو دیا ہے اور اب وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اور اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے یہ موت تو آزمانے کے لیے بنائی ہے۔ اگر تمہارا کوئی پیارا، کوئی اپنا، کوئی عزیز، کوئی دل کے بہت قریب انسان تم سے دور چلا گیا ہے، تم پریشان نہیں ہو، یہ بس تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کچھ لوگ تو فزیکلی آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں، لائک مثال کے طور پہ ان کی پریزنس ہی چلی جاتی ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتے، اور وہ اللہ آپ سے دور لے جاتا ہے۔ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور بہت بڑی تسلی دی ہے۔ ایک تو وہ جن کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ دکھی ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پیارے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ پیارے ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتے تو انہیں دور کر دیا جاتا ہے ان سے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ آج اگر آپ کسی انسان سے پیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اس کا اچھا بانڈ ہے لیکن آپ ساتھ نہیں رہ پا رہے تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہوگے جنت میں تم اس کے ساتھ رہو گے، تو اللہ سے جنت والا ساتھ مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آج بتایا ہے آپ کو کہ یہ آزمائش ہے، اس پہ تھوڑا سا کام رہو، تھوڑا سا اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرو، اللہ کے دین میں آگے بڑھنے کے لیے یوز کرو۔ اور یاد رکھیں جب آپ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو آپ کے اندر نا ہائی انرجی ہوتی ہے اس ٹائم، اور آپ وہ انرجی دکھی اور سیڈ رہنے میں گزار دیتے ہیں، اس انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس لمحے آپ پہ دکھ آتا ہے نا، وہی لمحہ آپ کو اللہ کے ہاں مزید سے مزید آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ جس لمحے دکھ آئے، یہ نہیں سوچنا کہ دکھ آ گئے، سوچنا یہ ہے یہ اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ آیا ہے۔ اس ٹائم کی انرجی کو اللہ کے دین پہ لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کے لیے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح موت اور زندگی بھی اللہ کی تخلیق ہیں۔ کبھی کوئی بچہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، کسی کو بہت دیر بعد اولاد ملتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد بھی آزمائش ہے، وہ بچہ بھی آزمائش ہے، آپ اس کی کیسی پرورش کرتی ہیں یہ بھی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے، اور کوئی بہت پیارا انسان ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، کوئی ہماری بہت بڑی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے جیسے میں مردہ تھی میں زندہ ہو گئی ہوں، اب مجھے یہ چیز مل گئی ہے، مجھے زندگی مل گئی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے نا، تب آپ موسٹ انرجیٹک ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں واو اب تو میں سب کچھ کر گزروں گی۔ وہ بھی آزمائش ہے۔ کسی چیز کا آپ سے دور چلے جانا وہ بھی آزمائش، کسی چیز کا آپ کو مل جانا وہ بھی آزمائش۔ اللہ دیکھتے ہیں پھر کہ میں نے خوشی دی، میں نے تمہاری مانی، میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اب تم میری کتنی بات مانتی ہو، تم میری کتنی سنو گی، اب تم میرے کتنے احکامات پہ عمل کرو گی۔ تو دونوں جگہ پہ آزمائش ہے، دونوں جگہ پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، دونوں جگہ پہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اچھے عمل کرو گی یا برے کرو گی۔ غلطیاں اس دوران ہو گئیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایسے لوگوں میں مت رہیں جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں لیکن وہ بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ہم نے شامل نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ موت اور زندگی کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پیر، کوئی انسان، کوئی خواہش، کوئی بھی بندہ آپ کو آپ کا پیارا نہیں دے سکتا، یا کوئی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ ون مور پوائنٹ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر کوئی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا کوئی حل نہیں مل رہا، کوئی سلیوشن نہیں مل رہا، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ میں ہوں زندگی دینے والا، میں ہوں زندگی دینے والا، نہ کوئی مرتے ہوئے کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ رہنے والے کو مار سکتا ہے۔ تم اللہ کے پاس جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، رو کے اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو اللہ آپ مجھے خیر دے دیں، اللہ اس رشتے میرے کو اس کو تندرستی دے دیں، اس انسان کو کوئی مسئلہ ہے اس کا ٹھیک کر دیں۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اپنے بیمار ہیں یا آپ کے اپنے گھروں میں کوئی پرابلمز ہے نا،
تو مجھے لگتا ہے آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو. اگر آپ کے اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے تو جو دوسرے بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو. جب آپ ان کے لیے دعائیں کرو گے تو آپ تو گناہ گار ہو، لیکن آپ کے حق میں فرشتے دعائیں کہ آپ کے حق میں فرشتے دعائیں کریں گے. آپ اس کے حق میں دعا کرو گے، آپ کی دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن ان ریٹرن فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. اور فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کا آپ کے طرف دعاؤں کا آپ کے لیے دعائیں کرنا یہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں. جو پرابلمز آپ کو ہیں نا وہی پرابلمز دوسروں کو بھی ہوں گے، تو ان پرابلمز کے دور ہونے کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ اب جو ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی موت کے بارے میں، کہ موت کا مومن ایک ڈفرینٹ مطلب لیتا ہے اور کافر ایک ڈفرینٹ مطلب لیتا ہے. مومن جو ہے نا، چلیں پہلے میں کافر کا بتاتی ہوں. کافر کے لیے جو موت ہوتی ہے نا وہ اینڈ آف لائف ہوتی ہے. اس لیے کافر یہ کہتا ہے کہ جو کرنا ہے آج کر لو، جو انجوائمنٹ کرنی ہے وہ آج کر لو، جو مزے لوٹنے ہیں وہ آج لوٹ لو. ٹھیک ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کا سارا کچھ ہے، زندگی پھر نہیں ملے گی، کر لو ولگیرٹی، سن لو گانے، کر لو انجوائمنٹ، پھر تو بوڑھے ہو جانا ہے. یہ جو جوانی ہے نا آپ کے پاس، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے. ہر نعمت ایک آزمائش ہوتی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا جب تمہارے پاس ہاتھ پاؤں سلامت تھے تو تم نے وہ اللہ کے راستے میں استعمال کیے یا نہیں کیے. آپ سے پوچھا جائے گا جب تمہاری آنکھیں بالکل ٹھیک چلتی تھیں، نظر ٹھیک آتا تھا تو کتنا ان آنکھوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا تھا. جب تمہاری زبان فر سب کچھ بول لیتی تھی تو تب تم نے اس زبان سے کتنی تبلیغ کی تھی. جب تمہاری انرجی پیک لیول کے اوپر تھی تو تم نے کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں آگے بڑھایا تھا. ہم سے پوچھا جائے گا جب تمہاری خوبصورتی پیک پر تھی، تمہارے بال بہت حسین تھے، تم بہت خوبصورت تھی، تو تب تم نے کتنا اپنے آپ کو ڈھانپا اور کتنا اپنے آپ کو پردے میں رکھا. یہ موسٹلی یہ والا جو جوانی کا ٹائم ہے نا، یہ سب سے زیادہ آزمائش کا ٹائم ہے. تو اس میں اللہ کی فرما برداری کر لیں. یہ کافر کے لیے زندگی اینڈ آف لائف ہوتی ہے. مومن کے لیے جو موت ہے وہ اینڈ آف لائف نہیں ہوتی. کافر کے لیے اینڈ آف لائف ہوتی ہے. کافر کہتا ہے کہ اس کے بعد تو بھائی مرنا ہی ہے، سارا کچھ انجوائے کر لو. مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کے لیے موت کیا ہوتی ہے؟ مومن کے لیے کبھی بھی موت ایبسنس آف لائف نہیں ہوتی. مومن کے لیے موت صرف ایک دروازہ ہوتی ہے. مومن کے لیے صرف موت یہ ہوتی ہے کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، مومن اس زندگی کو عارضی سمجھ رہا ہوتا ہے، عارضی سمجھتا ہے، اور اگلی زندگی کو دائمی سمجھتا ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے. آپ سوچیں آپ کس کیٹیگری کے اندر آ رہی ہیں؟ کیا آپ مومن کی کیٹیگری کے اندر آ رہی ہیں؟ کیا آج آپ نیکیاں کرتے ہوئے یہ سوچتی ہیں کوئی بات نہیں آج نیکیاں کر لو، خیر ہے یہ تھکن تو دور ہو جائے گی، لیکن وہ اگر آج میں اپنے آپ کو انجوائے کروا لوں تو کل جو مجھے تھکن ہوگی روز محشر، کل جو جہنم میں بیچ کے مجھے تھکن دلوائی جائے گی، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس سے تو کبھی بھی چھٹکارا مجھے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو مومن کے لیے موت صرف ایک دروازہ ہوتی ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا دروازہ. ٹھیک ہے، لیکن کافر کے لیے یہ اینڈ آف لائف ہوتی ہے. اب موت کو اگر ہم سمجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل دے کر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. پھر نہ تو جنت والوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جہنم والوں کو موت آئے گی. یہ کتنا بڑا الارم ہے ہم سب کے لیے، کتنا بڑا الارم ہے کہ آج محنت کر لو، آج تھک لو، آج اللہ کے دین کے لیے محنت کر لو، آج اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا لو، آج نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، آج اپنے اخلاق کو بہتر کر لو. آج تمہاری اگر دین سیکھ کے تمہاری کمر درد کرتی ہے، تم سے بیٹھا نہیں جاتا، یا تم جیسے بھی تمہاری آئی سیٹ ویک ہو گئی ہے، جو بھی ہے اللہ ہر چیز لٹا دے گا. اللہ بہترین طریقے سے تمہاری ہر نعمت تمہیں واپس کر دے گا جنت میں. لیکن آج محنت کر لو، آج تھک لو. اگر آج نہ تھکی، آج محنت نہ کی اللہ کے راستے میں، تو کل کو نہ کہنا کہ پھر جہنم کیوں ملی تھی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں کیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ موت پہلے کوئی زندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مرتا ہے. ریالٹی میں تو ایسے پہلے کوئی زندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے موت آتی ہے.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے موت کا تذکرہ کیوں کیا ہے اور پھر زندگی کا کیوں کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دے گا؟ کیسے تم اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ تم تو کچھ نہیں تھے؟ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ تم تو کچھ نہیں تھے، تم تو مردہ تھے، تم تو زیرو تھے، تم تو مطلب ایک بالکل ہی نیچے والے درجے کی جو ہے وہ سٹیٹ کے اندر تھے۔ میں نے تو تمہیں زندگی دے دی، میں نے تو تمہیں لائف دے دی، میں نے تمہیں سکون دے دیا۔ مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم تو آج سے سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال پہلے کچھ نہیں تھی، تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا۔ مطلب کیا میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ تم تو گمراہیوں کے اندر تھی، تمہارا دل تو مردہ تھا، تمہیں تو نیکی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی، تم تو اللہ کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، تم تو نماز نہیں پڑھتی تھی، تم تو قرآن نہیں کھول کے بیٹھتی تھی، تم تو مردہ تھی، تمہاری زندگی میں تو کوئی رونق نہیں تھی، کوئی پیس نہیں تھا، تم تو گناہوں میں تھی۔ میں نے تمہیں زندگی دے دی، میں نے تمہیں سکون دے دیا، میں نے تمہیں مقصد حیات سکھا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، جتنا ہم اس پہ اللہ کا شکر کریں اس میں وہ کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد سکھا دیا، ہمیں وہ حکمت سمجھا دی، ہماری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے کہ آج ہم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تم تو کچھ نہیں تھے، تمہیں میں نے زندگی دی اور میں ہی ہوں تمہاری زندگی کو پھر موت میں بدلوں گا۔ تم تو نہ پہلے کچھ تھے نہ آگے کچھ رہو گے، تو بتاؤ یہ غرور، یہ تکبر، یہ برائیوں میں آگے بڑھنا، یہ ہر دھرمی کے لیول پہ جا کے گناہوں پہ گناہ کرنا اور ان گناہوں پہ شرمندہ بھی نہ ہونا، تم نے کس سے سیکھ لیا ہے؟ اتنا تکبر اور اتنا غرور کس چیز کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، اتنا غرور کس بات کا ہے ہمیں؟ ہماری میں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہم تھوڑا سا دین کا کام کر لیں، ہم کہتے ہیں میں نے کیا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک لفظ نہیں بولا جاتا آپ کے منہ سے، ایک لفظ نہیں نکلتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس کی قدر کریں۔ جو اللہ کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ پھر اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی تعالیٰ اس کو اس کے پاس جو نعمت اللہ کے دین کی ہوتی ہے اس کو اللہ لے لیتے ہیں اور اللہ اس انسان کو دے دیتے ہیں جو قدردان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہاں پہ موت کا پہلے تذکرہ کرنے کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروائیں کہ بھی تم نے مرنا ہے، اور تم نے اتنی مزے کی مجھے بات لگتی ہے کہ تم نے زندگی گزارنی ہے اس لیے کہ تم نے مرنا ہے، اس لیے موت کا پہلے ذکر ہے کہ موت پہلے ہے۔ موت تو مطلب حتمی ہے نا، موت تو آئے گی، کسی وقت بھی پکڑ لے گی۔ تم نے زندگی اس لیے نہیں گزارنی کہ یہاں 4 دن رہنا ہے، تم نے زندگی اس لیے گزارنی ہے کہ موت آنی ہے۔ ہر دن موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنی ہے، ہر دن موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اور موت کا اللہ نے ذکر پہلے کیا ہے کہ موت برحق ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی سب سے بڑی جو نصیحت ہے وہ تو موت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، قرآن بار بار اعلان دیتا ہے، قرآن کی ہر آیت انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ تم نے مرنا ہے، تم نے مرنا ہے، قدر کر لو قرآن کی، تم نے مرنا ہے، تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہر روز آپ یہ دیکھتی ہیں، ہر روز آپ اس نصیحت کو دیکھتی ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا، ہم پھر بھی اپنے طور طریقے درست نہیں کرتے، ہم سے پھر بھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا موت پہ ایمان کمزور ہے۔ جس دن آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا نا، جس دن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے، اس چارپائی پہ جو بندہ ہے، اس جگہ کبھی میں نے بھی لیٹے ہونا ہے، اور کبھی مجھے بھی 4 لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائے قبر میں ڈال رہے ہوں گے، قبر کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تب میں کیا کروں گی؟ سوائے نیکیوں کے کوئی چیز ساتھ نہیں جانی۔ نہ وہ دوست جائے گی جس کے لیے آپ گناہ کرتے ہیں، نہ محرم جائے گا جس کے لیے آپ ساری حدیں کراس کرتے ہیں، نہ وہ والدین جائیں گے جو آپ کو دین سے روکتے ہیں اور آپ انہیں مہذب طریقے سے آگے سے نہیں کہتے کہ والدین، میرے امی یا ابو، میں چلوں گی، پلیز آپ میرا ساتھ دیں۔
آپ کا کوئی انسان آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. وہ خواہش جس کی آپ پیروی کرتی ہیں وہ آپ کو کل کو بچا نہیں سکے گا. شیطان جس کے راستے پہ آپ چلتی ہیں وہ تو سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، وہ تو سیدھا کہہ دے گا کہ میں نے تو صرف تمہارے کان میں ایک پھونکی تھی بات، میں نے تو تمہیں صرف بتایا تھا کہ یہ کام کر لو، تم نے خود کیا، میرا کیا قصور ہے، اب مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ. امیجن جہنم میں گروہ در گروہ ڈالے جا رہے ہیں اور ہر گروہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو بلیم کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے گناہ کیا، تم نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا گناہ کرنے پہ، تمہاری وجہ سے میں نے گناہ کیا ہے. اور پھر سارے گروہ شیطان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں بھٹکایا تھا، ہم کبھی نہ اللہ کے راستے سے ہٹتے، تم نے ہمیں بھٹکا دیا. اس لمحے شیطان کا یہی ایک جملہ ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو بس تمہارے کان میں پھونکا تھا، میں نے تو تمہیں بس بتایا تھا کہ یہ بھی راستہ ہے، تم نے خود چوز کیا. چوز کرنے کا آپشن تمہارے پاس تھا، وہ تو فوراً سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نکل جائے گا. کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اس لیے ابھی سے سیدھے ہو جائیں، ابھی سے ٹھیک ہو جائیں، ابھی سے اپنی زندگی کو تھوڑا 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 تھوڑا، یہ نہیں میں کہہ رہی ابھی سے بھی آپ پردہ شروع کر دو، ابھی سے سب کچھ کر دو، ایک دم سے کچھ نہیں ہوگا. سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بدلاؤ لائیں. آپ سے بچیوں منسلک ہیں آپ کی نسلیں، آپ سے منسلک ہیں آپ کی نسلیں، آپ نے ان کو پروان چڑھانا ہے. اگر آپ ہی بے پردہ ہوں گی تو کل کو آپ کی بیٹیاں کیسے پردہ دار ہوں گی؟ آج اگر آپ ہی نامحرموں سے باتیں کرتی ہوں گی تو کل کو آپ کی بیٹیاں کیسے فتنوں کے دور میں نامحرموں سے بچ سکیں گی؟ اگر آج آپ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گی، آپ ہی ایک اچھی بیٹی نہیں بنیں گی، ایک اچھی انسان نہیں بنیں گی، تو کل کو اپنی اولادوں کو کیسے اچھا بنا سکیں گی؟ اس لیے اپنے آج کے اوپر کام کریں. جو آپ کا آج ہوتا ہے وہی آپ کا مستقبل ہوتا ہے. لکھ لیں، جو آپ کا آج ہے نا وہی آپ کا مستقبل ہے. اگر آج آپ لیزی ہیں تو مستقبل میں آپ زیرو ہوں گی. اگر آج آپ ایکٹیو ہیں، اچھی روٹین ہے آپ کی، قرآن کو وقت دے رہی ہیں، اگر آپ ایکسرسائز کرتی ہیں، اگر آپ اپنا خیال رکھتی ہیں، اگر آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھتی ہیں تو آپ کا مستقبل بہترین ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ بولیں، فرض کریں ایک بندہ ہے جس کو مستقبل میں جا کے بیماریاں لگ جاتی ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ بولے کہ بھئی مجھے یہ اللہ نے ڈال دی میرے اوپر بیماری، اللہ نے میرا بلڈ پریشر تیز کر دیا، اللہ نے مجھے یہ بیماری لگا دی. وہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا. اس نے اپنی زندگی کے پچھلے دنوں میں اس نے آئلی چیزیں کھائیں، اس نے باہر کے گندے کھانے کھائے، اس نے اپنی غلط ڈائٹ رکھی، اس ڈائٹ کی وجہ سے اس کا آج بی پی ہائی ہو رہا ہے، اس ڈائٹ کی وجہ سے اسے آج ڈائبٹیز ہو گئی ہے، جو غلط چیزیں اس نے کھائی تھی. تو اللہ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. آپ کا روز کا رویہ، روز کی روٹین آپ کا مستقبل بناتی ہے. آپ کا کل کو وزن 100 کلو ہو جاتا ہے اور آپ کہیں کہ بھئی میرا وزن اتنا ہو گیا، ہائے ہائے میرا تو قصور نہیں ہے اس میں نے تو بس 2 نوالے کھائے تھے. ٹھیک ہے، میرا قصور نہیں ہے، یہ میں پیدائشی ہی ایسی ہوں، میرا پیدائشی ہی جو ہے نا وہ وزن زیادہ تھا. ٹھیک ہے، میں شروع سے ہی تھوڑی ہیلدی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو آپ نے بہترین طریقے سے گزارنا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آنے والے دنوں کو، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. عورتیں روتی ہیں بھئی ہماری زندگی ایسی ہے، ہمیں اتنے مسئلے ہیں. کیا آپ نے کبھی کوشش کی تھی ان مسئلوں سے نکلنے کی؟ کیا آپ نے تیاری کی تھی؟ اب شادی کسی کی اگر ہونے والی ہے تو وہ بغیر کوئی ٹریننگ لیے، بغیر کوئی دماغ بنائے، بغیر کوئی پازیٹیو تھنکنگ رکھے اگر ایک شادی کے رشتے میں چلی جائے گی عورت، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شادی کو اچھا چلا سکے گی؟ نہیں چلا سکے گی. آج ہماری بیٹیوں کے جو رول ماڈلز ہیں وہ کون ہیں؟ آج ہماری لڑکیوں کے رول ماڈلز کون ہیں؟ جو رول ماڈلز ہیں ان جیسی لائف ہی ہوگی پھر ان کی بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز میں آپ نے جانا ہو اس کی تیاری کرتے ہیں، پہلے مائنڈ بناتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے تیاری پکڑیں. کیسی بیوی بننا ہے، کیسی ماں بننا ہے، جس بھی عمر کی آپ ہیں اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ آپ کا مستقبل بہتری کی طرف جا سکے. ٹھیک ہے، اور بہتر آپ نے خود کرنا ہے. صحیح ہے. آگے اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے نا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے تخلیق کیا ہے وہ مٹی ہے. ٹھیک ہے، مٹی سے تخلیق کیا ہے. اب ایک بات سوچیں کہ والدین ہمارے جو غذا کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کس سے اگتی ہے؟ وہ مٹی میں اگتی ہے، زمین میں اگتی ہے. اور وہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ وہی زمین سے جو ہے نا وہ نیوٹرینٹس لیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں دیے جاتے ہیں. ہم اپنی جسم میں کھاتے ہیں، وہ والدین ہماروں نے کھائے. انہی نیوٹرینٹس سے ان کے اندر ایگز اسپرمز بنے. ٹھیک ہے، اور انہی ایگز اسپرمز سے
دین انڈیویژول کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں ایک بات کہ انسان کیسے بنا ہے. والدین, آپ کے والدین نے جو چیز کھائی, جو ان کے نیوٹرینٹس تھے وہ مٹی سے آئے تھے, انہوں نے وہ چیز کھائی, پھر مٹی کا جسم بنا ہوا ہے, پھر جس چیز سے آپ کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے. کیا اوقات ہے ہماری؟ ویسے سوچنے کی بات ہے نا. جس سے بنے وہ بھی زیرو, خود بھی زیرو, مٹی ہیں ہم. لیکن عمل کیسے ہیں ہمارے؟ کیسے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم. آپ کہیں گے نہیں میں تو کبھی اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہوئی. بندہ کہتا ہے نا نہیں اللہ معاف کرے, میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے بازی میں کھڑی ہو جاؤں. لیکن آپ کھڑے ہوتے ہیں. کیسے بھلا؟ جب کوئی بندہ اللہ کی بات بتا رہا ہوتا ہے, آپ آگے سے اس کو 4 اور سنا دیتے ہیں. ایک طرف اللہ کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف آپ کی بات ہو رہی ہے, آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں آپ, اور اس بات کو غلط کہہ رہی ہوتی ہیں, اس بندے پہ ٹونٹ مار رہی ہوتی ہیں, اس بندے کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے. آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں آگے. جب آپ کو کوئی حکم دیتا ہے, کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کام کر لو, اور آپ آگے سے اس کی بےزتی کر دیتی ہیں, آپ آگے سے اس کو کہتے ہیں تم بڑی آئی نمازن پرہیزن. یہ جو سارا کچھ ہم کہتے ہیں, آپ اس بندے کو کچھ نہیں کہہ رہے, جس کی وہ بات کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں. آپ ہیں کیا, ہم ہیں کیا جو ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کے مد مقابل آنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنے صبر والے ہیں نا, اگر وہ ہمیں پکڑنے پہ آئے نا تو 1 سیکنڈ نہ لگے ہمارے کرتوت اتنے برے ہیں, 1 سیکنڈ نہ لگے ہم فنا ہو جائیں, ہم تباہ و برباد ہو جائیں, جتنا ہم اس کے بندوں کو اور اس کی مخلوقات کو تکلیف دیتے ہیں. اگر آپ نے نہیں عمل کرنا نہ کریں, خدارا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ, ان میں اثر ہے, ان میں انرجی ہے, وہ ہوا میں خارج نہیں ہو جاتے, وہ ضائع نہیں ہو جاتے. آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے فرشتوں کی قلم کی زینت بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لکھے جا رہے ہیں, وہ پوچھا جائے گا آپ سے آپ نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے. آپ مٹی ہیں اور مٹی سے بنائے گئے ہیں. اپنے آپ کو, اپنی اوقات کو پہچانیں اور اپنے عمل کو بہتر کریں. نیکسٹ, جب بھی مومن بندے کے سامنے موت کا ذکر آتا ہے نا, تو مومن کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس وہ توبہ شروع کر دیتا ہے. جیسے ابھی آپ کو اگر موت کا تذکرہ سنایا گیا ہے تو آپ ڈر گئے ہوں گے, آپ خوف زدہ ہو گئے ہوں گے کہ اللہ مجھے بچائے, اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے دیں, اللہ تعالیٰ میری موت کو میرے لیے آسان کر دیں. مومن کے سامنے جب بھی موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا تو مومن فوراً توبہ کرنے لگ جاتا ہے. لیکن کافر کے سامنے جب تذکرہ کیا جاتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ جب آئے گی دیکھی جائے گی, جب آئے گی دیکھی جائے گی. آپ تو نہیں ایسا کرتی کہیں؟ آپ تو نہیں ایسا, کسی اور کو نہیں سوچنا بچوں, کسی اور کا نہیں سوچنا کہ وہ بندہ ایسا کہتا ہے یا وہ ایسا کہتا ہے. قرآن آپ سن رہی ہیں نا, قرآن آپ سن رہی ہیں, آپ کے سامنے آئی ہے یہ بات. اپنے آپ کو رکھیں, کہیں آپ تو نہیں ایسا کہتی. جب آئے گی موت دیکھی جائے گی, جب بوڑھے ہوں گے دیکھے جائیں گے, جب کوئی مصیبت آئے گی دیکھ لیں گے. ابھی تو انجوائے کرو بھئی, اپنے گھر میں شادی ہے, کیا کروں اب بھی انجوائے کروں تو کب کروں. چھوڑو دین سائڈ پہ رکھو, جو مرضی کا دین ہو اس پہ عمل کر لیں گے, چھوڑو. مومن ایسا نہیں کرتا. مومن کے سامنے جب موت کا ذکر آتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا, میں اپنی زندگی میں سکون لاؤں گا. وہ اللہ کو مزید یاد کرتا ہے. جب مومن کے سامنے موت کا تذکرہ آتا ہے تو مومن فوراً الرٹ ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں نے بہتر ہونا ہے, میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو بچوں, ہمارا یہ ٹیسٹ ہے, زندگی آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ کے گھر والے آپ کا ٹیسٹ ہیں, آپ کی دوستیں آپ کا ٹیسٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھا کریں کہ ایک درخت ہے, آپ ایک درخت ہیں جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں, اور آپ کے ارد گرد جنگل بھرا ہے درختوں کا, اور ہر ایک درخت آپ کے لیے آزمائش ہے. ہر درخت آپ کے لیے آزمائش ہے. ہر سیکنڈ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اپنے عمل کو بہتر کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون کرتا ہے اچھے عمل. یہاں اچھے عمل کے لیے ورڈ آیا ہے احسنو عملا. یہ جو احسنو ہے یہ اسم ہے, اور یہ اسم تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں,
اور آپ ایک چیز کو دوسری چیز پہ فضیلت دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک چیز کا دوسری چیز سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اسم التفضیل کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ ایک کو دوسری پہ فضیلت دے رہے ہیں، ایک کا دوسری سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ اس سے اچھی ہے یا یہ اس سے بری ہے. ہوتی ہے نا ایک سمپل، ایک جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹیو ڈگری. تو یہ سپرلیٹیو پہ نہیں جا رہا، یہ کمپیریٹیو ڈگری پہ ہے، یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم میں سے کون سپرلیٹیو عمل کرتا ہے، کون تم میں سے بیسٹ عمل کرتا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، ہے نا، احسن عمل، تم میں سے کون بہترین لیول پہ جا کے عمل کرتا ہے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون بیسٹ عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو ہم سے بیسٹ چاہیے ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے بیسٹ نہیں چاہیے. اللہ ہم سے پرفیکشن نہیں مانگتے، اللہ ہم سے نہیں مانگتے کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو اور تم ہمیشہ نیکیاں کرتی رہو. نو، اللہ کو پتہ ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ ہم سے بیسٹ بننا نہیں مانگ رہے، اللہ ہم سے بس اتنا چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی کمپیئر کرو اپنے آج کو اپنے پچھلے دن کے ساتھ. جسٹ دیٹس اٹ. اللہ بس یہ چاہ رہے ہیں. یہاں احسنو آیا ہے، یہاں کمپیریلیٹو ڈگری آئی ہے، یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بیسٹ بنو، تم بہت نیکیاں کرو، تم کبھی گناہ نہ کرو. اللہ کو پتہ ہے آپ سے گناہ ہوں گے، پہلی بات، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بس یہ مانگ رہے ہیں جسٹ کمپیئر، صرف کمپیئر کرو اپنے آج کو اپنے کل کے ساتھ کہ تمہارا آج کل سے بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا. دیٹس اٹ. ہر روز بہتر بننے کی کوشش کرو. کمپیئر کرو کہ آج سے سال پہلے جیسے تم تھی آج ویسی ہو یا اس سے بہتر ہوئی ہو. اللہ کو تم سے بس بہتری چاہیے. اللہ کو تم سے بس تھوڑا تھوڑا، بے شک ایک ہلکا سا، ایک ڈاٹ برابر ہی صحیح، لیکن اپنے کل کو اپنے آج سے جو ہے وہ اپنے آج کو اپنے کل سے بہتر بنا لو. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہی آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن اپنے آپ کو پیچھے والے دن سے کمپیئر کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نیکیوں میں اگرچہ ہماری سپیڈ کم ہو لیکن ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں. دیکھیں غلام جو ہوتا ہے نا اللہ کا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ غلام اگر کبھی تھک بھی جائے نا تو وہ تھکن میں غلامی کم کر لیتا ہے لیکن کر پھر بھی رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی میڈ بیمار ہو جائے نا تو وہ چھٹی کرنے کے بجائے آ جاتی ہے لیکن جلدی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جلدی آف لے لیتی ہے یا جلدی یا تھوڑی ریسٹ کر کے کام کر لیتی ہے. ہم بھی ایسے ہی غلام ہیں اللہ کے، ہم تو اس سے بھی نیچے والے درجے کے غلام ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے، آپ اور میں غلام ہیں اللہ کے غلام ہیں ہم، اور اس میں آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ رب العالمین کے غلام ہیں. اس کے غلام ہیں آپ جس کی غلامی میں آنے کو لوگ ترستے ہیں. اب اس کا کلام پڑھتے ہیں جس کا کلام پڑھنے کو لوگ ترستے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے بہتری کی امید رکھیں اور اپنی سپیڈ اگرچہ کم رکھ لیں، سلولی چل لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آگے بڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے نا تو وہ تباہ ہو گیا ہے. وہ تباہ ہو گیا انسان جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. اس لیے جب آپ رات کو سورہ ملک پڑھتے ہو تو سورہ ملک کی یہ آیت آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. پھر دیکھو رات ہوئی ہے، اب آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہو، آپ کے سامنے آتا ہے احسن عملا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسا آج دن گزار لیا نا ایسا کل نہ گزارنا. ایک تو یہ آتا ہے کہ جیسا آج دن گزارا ہے نا ایسا کل نہ گزارنا، کمپیئر کرنا، اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانا اپنے آج والے دن سے. اور ایک اور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں احسن عملا، کمپیئر کرو جو کل دن گزارا تھا آج اس سے اچھا گزارا یا برا گزارا ہے. کمپیئر کرو. ٹھیک ہے. جو کل غلطیاں کی تھی کہیں تم نے وہ آج تو نہیں کی. اگر وہ آج ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، کل نہ کرنا وہ غلطیاں، کل کے ساتھ کمپیئر کر لو، کل نہ کرنا غلطیاں، لیکن بہتر ہوتی رہو. اللہ پرفیکشن نہیں مانگ رہے، اللہ آپ پہ سختی نہیں کر رہے، اللہ آپ کو ٹف سچویشنز میں نہیں ڈال رہے. اللہ کہہ رہے ہیں بس تھوڑی کوشش کر لو، تھوڑی محنت کر لو، تم کوشش کرو، میں تمہارے اوپر رحم کر دوں گا اور تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. جسٹ یہ ڈیمانڈ ہے، جسٹ کوشش کی ڈیمانڈ ہے کہ کوشش کر لو، بہتری کی کوشش کر لو، میں تم پہ رحم کر دوں گا اور تمہیں بخش دوں گا، تمہارا حساب آسان کر دوں گا اور تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. آپ اللہ کی طرف بڑھیں، آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا.
ٹھیک ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، آپ اس کے لیے ایک قربانی دیتے ہیں، آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ آپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے نفرت نہیں ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں ہیں، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری نافرمانی نہ کرے، میرا بندہ کوشش تو کرے میری نافرمانی کو چھوڑنے کی، وہ بس کوشش مانگتے ہیں ہم سے۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کو خوشخبریاں دیں، لوگوں کو اچھی خبر دیں، لوگوں کے ساتھ اسمائلنگ فیس سے بولیں، لوگوں کو سختیوں کی خبریں نہ دیں، لوگوں کو سخت رویوں سے ان کے ساتھ بات نہ کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، لوگوں کے لیے لوگوں کو دین سکھائیں، اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ سو یہاں تک اگر اس کو کنکلیوڈ کروں میں، تو ہمیں ایک ریمائنڈر یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ ہر روز ایک نئی نیکی کرنے کی کوشش کرو، نمبر 1 یہاں تک جو پڑھا اس کا فرسٹ ریمائنڈر، ہر روز ایک نئی نیکی کرنے کی کوشش کرو، اپنے آنے والے دن کو اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر بناؤ، روز ایک سٹیپ لو، اور کوئی چھوٹی سی، اگرچہ آپ استغفار نہیں پڑھتی نا، اگرچہ آپ اللہ اکبر نہیں پڑھتی، اگرچہ آپ لا حول ولا قوت نہیں پڑھتی، اپنے آپ کو ٹاسک دیں کل نا میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھوں گی، کیونکہ آج میں نے وہ نہیں پڑھا نا تو میرا کل بہتر ہو جائے گا آج سے، ہے نا؟ ویسے کتنے ایزی ٹاسک ہے نا، کہ اگر آپ یہ اپنے آپ کو دو کہ آج میں نے فار ایگزامپل کہ درود پاک نہیں پڑھا، تو میں کل نا اب 100 دفعہ درود پاک پڑھوں گی، تاکہ میرا آج جو میرا آنے والا کل ہے نا، وہ میرے آج سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ نیکیوں کو پریورٹائز کریں، ٹھیک ہے، نیکیوں کو پریورٹائز کرنے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کب کون سی نیکی کرنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگر آپ کلاس لے رہی ہیں تو کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہے، نماز پہلے ضروری ہے، کلاس بعد میں ضروری ہے، نیکیوں کو پریورٹائز کریں، کہ فرض کریں آپ دین کا علم سکھا رہے ہیں لیکن آپ کا اسپاؤس آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کا اسپاؤس چاہتا ہے، آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ اس کو وقت دیں، تو پہلے شوہر کو وقت دینا ہے، پھر جو ہے وہ اس طرف آنا ہے، ٹھیک ہے، تو نیکیوں کو پریورٹائز کریں کہ پہلے کون سی نیکی ضروری ہے، پھر کون سی نیکی ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ غصہ بہت کرتی ہیں اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتی، تو پہلے کون سی نیکی اڈاپٹ کرنی ہے، پہلے غصہ چھوڑنا ہے یا پہلے نماز شروع کرنی ہے، تو پہلے نماز شروع کرنی ہے، کیونکہ غصہ تو ایک دم سے نہیں جائے گا، وہ تو نیچر کا آپ کی حصہ ہے، وہ آہستہ آہستہ جائے گا، پہلے نماز شروع کرنی ہے، نماز کی کوشش کریں، اپنی نیکیوں کو پریورٹائز کریں، ترجیح رکھیں، پہلے یہ نیکی، پھر یہ نیکی، پھر یہ نیکی، پھر یہ نیکی، گھر کے کام پڑے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں پڑی ہیں، تو اب دین سیکھنے باہر نہیں نکل سکتے، فرسٹلی ان کو فلفل کریں اینڈ دین باہر جائیں، دین نیکیاں جو ہے نا وہ دوسری مزید اٹین کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں تک ہم نے اس کو کور کر لیا ہے، نیکسٹ کلاس کے اندر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طرح سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی موت تک اپنی غلامی عطا کر دیں، الہی آمین، انشاءاللہ کل ملیں گے۔